اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اجودھن کو اپنے رہنے کی جگہ بنایا تو اس شخص کے لوگ غیر مسلم تھے اور اس علاقے کے گرد و نواح میں بھی ہندوؤں کی بستیاں اور گاؤں تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اجودھن میں ڈیرا لگایا تو اس وقت شہر میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور عام طور پر وہاں کے باشندے کیا ہندو اور کیا مسلمان بہت سخت طبیعت اور سخت دل تھے اور ظاہر پرست جوگیوں کے پیروکار تھے اور اللہ والوں کے منکر اور مخالف تھے۔ اخبار الاخیار کے مطابق بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھتے اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب کوچ فرماتے رہتے۔ آخر کار اجودھن، جسے ہم پاک پتن شریف کہتے ہیں، یہاں آپ آئے۔ آپ نے اس جگہ پہنچ کر فرمایا کہ یہ مقام میرے رہنے کے لیے مناسب ہے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر کوئی پرسان حال نہ تھا۔ قصبے کے باہر کریر کے درخت تھے، ان میں سے ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہاں کی مسجد میں اکثر اور بیشتر نماز پڑھتے اور عبادت کرتے۔ یہیں آپ کے فرزند پیدا ہو گئے اور یہیں آپ نے فاقے کیے اور یہیں مجاہدے اور ریاضت کی تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ چونکہ زبردست روحانیت کے مالک تھے اس لیے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ ایک اور کتاب سیر الاکتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں کے ہجوم سے گھبرا کر آپ اجودھن چلے گئے۔ وہ ویران جگہ آپ کو بہت پسند آئی کہ یہاں عبادات اور ریاضت کا موقع کافی ملا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہاں سے بھی کہیں دوسری جگہ جانے کا آپ نے ارادہ کیا، لیکن آپ کے پیر رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہوا کہ وہیں ٹھہرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے اجودھن کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ ایک دن سلطان غیاث الدین آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تو لوگوں کا اتنا زیادہ ہجوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے شیخ، نہ گھبراؤ، تحمل سے کام لو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو زیارت سے نہیں روکا اور نہ گھبرائے۔ اسی طرح ایک اور کتاب انوار الفرید میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 70 یا 69 سال کی عمر میں اجودھن تشریف لائے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 18 سال اور دوسری کے مطابق 24 سال آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بسر کیے۔ امیر خورد کرمانی کا بیان ہے کہ آخر عمر تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اجودھن میں رہے اور یہ مقام آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وجود مسعود کی برکت سے ہندوستان اور خراسان کا قبلہ بن گیا اور قیامت تک پریشان حال مسکینوں، بادشاہوں اور امیروں کی جائے پناہ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور کتاب سیر الاولیاء میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم آہنگ کیا۔ جب لوگوں کی تعداد میں کثرت ہو گئی اور آپ کا کافی شہرہ ہوا تو وہاں سے کھتوال آئے، جو لوازم زندگی کم رکھتا اور گمنام مقام ہے، لیکن یہ مقام بھی ملتان کے قریب تھا، اس لیے وہاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ پیچھے نہ رہ سکے۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ بار بار چاہتے تھے کہ لاہور چلے جائیں جہاں ایک اور دریا ہے تاکہ وہاں سکونت اختیار کریں، لوگوں کا رش کم ہو، لیکن آخر عمر تک اجودھن میں مقیم رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جس میں ایک جوگی جو ہے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، وہ واقعہ میں آج آپ کو سناتی ہوں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ آپ کے عقیدت مند بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اسی دیر میں ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ سے بھرا ہوا برتن اٹھائے ادھر سے گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب ہوئے کہ ماں، کہاں جا رہی ہو اپنے سر پر برتن اٹھائے ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں اس قدر تاثیر تھی کہ وہ ہندو عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کرنے پر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اے خدا کے نیک بندے، اس قصبے میں ایک جوگی ہے جو ہم غریبوں پر مصیبت ڈھاتا ہے۔ اس کے حکم سے کوئی بھی ذرا سرتابی کرتا ہے تو وہ اس پر بلا نازل کر کے تباہ کر دیتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے اپنے چیلوں سے منگواتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دودھ اسی کے حکم پر لے جا رہی ہوں۔
اگر نہ جاؤں گی تو ابھی میرے گھر پر جو دودھ ہے سب خون ہو جائے گا۔ اس گفتگو کی وجہ سے جو تاخیر ہو گئی ہے معلوم نہیں اس کی کیا سزا ملے گی۔ جوگی کے ظلم کی داستان سن کر حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، گھبرانے کی بات نہیں، یہ سارا دودھ خوشی سے فقراء میں تقسیم کر دو، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی دوران جوگی کا ایک چیلا وہاں پہنچا اور اس نے عورت کو ڈانٹنا چاہا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، خاموشی سے بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا اور اس کی زبان بند ہو گئی۔ دوسرا چیلا پہنچا، وہ بھی خاموش بیٹھ گیا۔ اسی طرح اس کے سارے چیلے آتے گئے اور بیٹھتے گئے، اگر کوئی اٹھنا چاہتا تو اٹھ نہ پاتا۔ آخر میں جوگی وہاں آیا، اپنے شاگردوں کی بے بسی دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور جادو کے ذریعے ان کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ ساری کوشش بے سود ہو گئی تو اس نے انتہائی عاجزی کے ساتھ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، میرے شاگردوں کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صرف ایک شرط پر رہائی ہوگی، تو اس جگہ سے چلا جا اور کبھی ایسی ظالمانہ حرکتوں کا ارادہ نہ کرنا۔ جوگی نے منظور کیا اور اسی وقت سارا سامان لے کر اجودھن سے چلا گیا۔ اس طرح جوگی کے فتنے اور ظلم سے اجودھن کے سادہ لو انسانوں کو نجات ملی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور واقعات بیان کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔